پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان میں یوں تو آئے روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. دیر از نیور اے ڈل ڈے. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں. شاید پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک صدر مملکت ٹویٹ کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ماتحت عملہ ان کی بات نہیں مان رہا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ بھی دو اہم بلوں کا تھا جس میں صدر صاحب نے اپنے عملے سے کہا کہ میں اسے منظور نہیں کرتا, اس کو واپس بھیج دیا جائے پارلیمنٹ کے پاس. اور عملے نے ان کے بقول ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہاں اب بھیج دیا گیا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ عملہ تو جھوٹ بول رہا تھا, بل واپس نہیں بھجوائے گئے اور 10 دن کی مدت گزر گئی اور 10 دن کی مدت گزرنے کے بعد وہ خود بخود قانون بن گیا. اب اس پر صدر صاحب نے صرف ایک ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں. اور اس ٹویٹ کے بعد پیدا ہونے والے سوالات کے جواب کے لیے کچھ اور پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جو کہ موجودہ نگران حکومت کی طرف سے ہوئی ہیں. لیکن ایسے سوال پھر بھی اٹھائے گئے ہیں جو عارف الوی صاحب سے پوچھے جا رہے ہیں, جن میں سے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر آپ بل کو واپس بھیجنا چاہتے تھے تو اس پر آپ نے اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ کیوں نہیں لکھا یا وجوہات کیوں نہیں بتائیں کہ آپ اس کو کیوں واپس بھیج رہے ہیں. اب اس پر ایک قانونی بحث چھڑ گئی ہے کہ صدر صاحب کے لیے آرٹیکل 75 کے ذریعے کیا اس کو واپس بھیجنے کے لیے تحریری طور پر اعتراض اٹھانا ضروری تھا یا بس وہ زبانی بھی واپس بھیج سکتے تھے یا نہیں بھیج سکتے تھے. تو یہ بنیادی بحث یہ ہو رہی ہے. لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے کہ صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر دستخط 10 دن کے اندر نہ ہو تو پھر وہ آئین یہ کہتا ہے کہ وہ قانون بن جائے گا. اسی پر آج ہم اپنی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب موجودہ ماہر آئین و قانون ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید کہتے ہیں. امتیاز گل صاحب ہمیں جوائن کریں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور نذیر الغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلا جو قانونی سوال پیدا ہوتا ہے راجہ صاحب وہ یہی ہے کہ صدر صاحب 75 ہمارے سامنے رکھا ہے, 75B کے تحت اگر وہ واپس بھیجتے ہیں تو اس کے لیے تحریری طور پر ان کو وجوہات بتانا لازم ہے یا بس وہ اپنے عملے سے کہہ کر اس کو زبانی بھی واپس بھیج سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس آرٹیکل 75 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بڑا کلیئر ہے. اس میں جو لوگوں کے لیے بڑا آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی بل سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے صدر مملکت کے پاس آئے گا تو ان کے پاس دو آپشنز ہیں. یا تو وہ بل کو ریٹرن کریں گے یا اس کو ایکسٹینڈ دے دیں گے, اس کی منظوری دے دیں گے. منظوری کی صورت میں انہیں اس پہ دستخط کرنا ہوگا اور وہ پاس ہو جائے گا. واپسی کی صورت میں دو طریقے کار ہے. واپسی میں ان کی آپشن ہے یا تو وہ وداؤٹ گیونگ اینی ریزن واپس بھیج دیں, یا یہ ہے کہ وہ اس میں لکھیں کہ اس قانون کی فلانی شک جون سی ہے, یا کوئی اس کے لیے وہ کوئی نوٹ لکھ دیں. نہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ گیونگ اینی ریزن بھی واپس بھیج سکتے ہیں سر. لیکن اگر آپ, میں اسکرین پر دکھا دیتا ہوں 75 تاکہ کلیئرٹی ہو جائے, اگر ہم اسکرین پر دکھا سکیں 75 وہ یہ کہہ رہا ہے کہ when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days, اور اس کا جو بی ہے اس پر ذرا غور کریں. اس میں لکھا ہے کہ in the case of a bill other than a money bill, return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. اب اس میں لکھا ہے راجہ صاحب کہ with a message requesting that, ایک میسج ساتھ جائے گا اور اس میں اب یہ میسج تحریری ہوگا یا زبانی ہوگا, یہ ڈیبیٹ ہے. نہیں, یہ ضروری نہیں. وہ فور ریکنسیڈریشن, اگر وہ کہیں گے کہ جی اس کو ریکنسیڈر کیا جائے کہ جناب کوئی ریزنز دیں گے فار دس, لیکن اگر وہ اس کو اسنٹ ہی نہیں دیتے, وہ منظور ہی نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ صدر مملکت نے اس بل کو ریزننگ دینا ضروری نہیں, منظور نہیں کیا آل ٹوگیدر. اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو بل نیشنل اسمبلی اور پھر سینٹ سے ہو کے آتا ہے اور صدر مملکت کے پاس, وہ اگر واپس بھیج دیتے ہیں تو پھر وہ جاتا ہے جوائنٹ سیشن میں, اور جوائنٹ سیشن میں اگر اس کی منظوری ہو جاتی ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی, تو پھر وہ دوبارہ صدر کے پاس جاتا ہے اور صدر صاحب کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے کہ اس کو منظور کریں. اور اگر وہ منظور نہیں کرتے تو اس میں ایک ڈیمنگ کلوز ہے کہ جو اس پوری کنٹروورسی کی اب اصل چیز ہے. وہ ڈیمنگ کلوز یہ ہے کہ 10 دن کے بعد اٹ وڈ بی ڈیمڈ از خود وہ قانون تصور ہو جائے گا. لیکن جو پہلی صورتحال تھی کہ جس میں جوائنٹ سیشن نہیں تھا,
وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو کیا ہے جو کہ ابھی ہوا ہے. ایسی صورتحال میں کوئی آٹومیٹک ڈیمنگ کلوز نہیں ہے تو وہ قانون تصور نہیں ہوگا جب تک کہ صدر مملکت اس پہ دستخط کر کے اس کو پاس نہیں کریں گے. ان ایبسنس آف دا سگنیچرز آف پریزیڈنٹ وہ کبھی بھی قانون نہیں بن سکتا. یہی غلطی ہوئی ہے لا منسٹری سے کہ انہوں نے صدر مملکت کا دیکھا جب اس کو، وہ تو آیا ہی نہیں، تو انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ شاید اس میں کوئی ڈیمنگ کلوز ہے اور انہوں نے اسے قانونی شکل دے دی، وچ از ایبسلیوٹلی ایک غیر قانونی ان کا جو ان سی اپلیکیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے. اور نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں چلیے میں ذرا امتیاز گل صاحب سے کا پوائنٹ آف ویو لے کر پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس. امتیاز گل صاحب، راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اب ایسی صورت میں کہ صدر صاحب نے واپس بھیجا لیکن اس پر انہوں نے اپنا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اور تحریری طور پر کوئی اعتراض لکھ کر نہیں بھیجا، اور صدر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے واپس کر دیا لیکن عملے نے واپس نہیں بھیجا، یا واپس جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچا، کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ اس کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیے، ہم کوئی قانونی آئینی ماہر تو ہے نہیں. آپ کے راجہ صاحب نے آپ کو میرے خیال ہے کافی وضاحت سے بتا دیا ہے. اس تمام صورتحال میں جو بنیادی ایک سوال ہم سب کو اٹھانا چاہیے بطور ڈیموکریٹ کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی. وہ لوگ جو آج جو پی ایم ایل این میں ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے اس تمام لیجسلیشن میں بالکل بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. بھلے کہ وہ کورم بڑی مشکل سے مکمل ہوتا تھا قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا یا مشترکہ اجلاس کا، اس میں کئی لوگوں نے اس پہ اعتراضات بھی کیے، اور یہی صدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اس سے بالکل ایک ڈیموکریٹ کے طور پہ اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا ان ترامیم سے، اس کے باوجود اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. تو وہ جو تمام لوگ چیز چلا رہے ہیں، اس حالات کو بگاڑنے میں ان لوگوں کا بھی برابر کا حصہ ہے. بھلے وہ سینیٹر شہری رحمان ہیں، بھلے کامران مرتضیٰ ہیں، بھلے اور لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے ان دو قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں جی اس میں تو آپ نے کسی نے وہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ ایک قانون میں تو یہ کہا گیا کہ آپ انٹینشنلی ان انٹینشنلی، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے اگر پائے جاتے ہیں کسی جرم ملوث اسپیوناج میں تو وہ بھی آپ ایک مجرم گردانے جائیں گے. تو اس میں جو بنیادی ایشو اٹھایا جانا چاہیے کہ جو جن وجوہات کو بنیاد بنا کے صدر نے کہا ہے کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہیں، ہمارے تمام ڈیموکریٹس کو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ کیا صدر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے میں اس پہ بات ختم کروں گا، فرحت اللہ بابر صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے صدر کو بنیادی طور پہ ایک سلوٹ کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہ آپ نے 100 الفاظ میں وہ بات کی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکا. میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اب امید ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو کہ بڑھ چڑھ کے اس لیجسلیشن کے حق میں بول رہے تھے فلور آف دا ہاؤس، انہوں نے کہا کہ جلدی میں ہو گئی ہے لیجسلیشن، ابھی ہونے دیں، اگلی اسمبلی آئے گی ٹھیک کر لے گی. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کا ایک بزرگ سینیٹر ہے، اس نے یہ بات کہی کہ صدر عارف علوی نے صحیح کام کیا ہے. بالکل صحیح ہے. اب اس کا نظیر غارے صاحب ایک قانونی پہلو ہے اور ایک جمہوری پہلو بھی ہے جس کی طرف ابھی امتیاز گل صاحب نے توجہ دلائی ہے. تو جو اس کا جمہوری پہلو ہے اس پر بھی تو آخر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پریزیڈنٹ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ میں اس قانون پر جو ہے، اور ان کو یہ ٹویٹ کیوں کرنی پڑی کہ میں نے تو دستخط نہیں کیا اور میں اس سے اتفاق نہیں کر رہا تھا اور میں نے تو واپس بھیجا تھا، اور وہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں اس کے لیے، یہ کیوں کرنا پڑا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ صدر مملکت کا انٹینشن، نیت، اس کے بارے میں میں بالکل آگاہ نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ یہ 2 اگست کو یہ قانون پہنچتا ہے پریزیڈنسی میں، جو سیکریٹریٹ جو ہے پارلیمنٹ کا وہ بھیج دیتا ہے کہ جی ہم نے یہ قانون پاس کیا ہے، اب یہ آپ کے پاس پہنچا ہے. 2 کو، 3 کو، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 یہ سب تاریخیں گزر جاتی ہیں. اچھا، اس کے مطابق یہ تصور کیا جانا غلط نہیں ہوگا کہ صدر مملکت کو اس سے اگر اختلاف ہوتا تو وہ اپنا تحریری نقطۂ نظر بھیج دیتے کہ جی مجھے اس
جملے پر، اس لفظ پر، اس فل سٹاپ پر، اس سیمی کولن پر، اس کامے پر مجھے اعتراض ہے اور یہ یہاں پر ٹھیک نہیں ہے، لہذا میرے یہ 1 2 3 4 5 یہ اعتراضات ہیں اور میں یہ آپ کو واپس بھیج رہا ہوں۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہوا، نہ صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، یعنی میں نے کوئی اعتراض لگا کر بھیجے ہیں، ایسی بات انہوں نے اب تک نہیں کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ صورتحال ہو گئی اور وہ قانون کو منظور کرنے کی آئینی مدت گزر گئی، انہوں نے اعتراض لگا کر نہیں بھیجا، نہ 10 دن میں نہ 14 دنوں میں اعتراض نہیں بنا کر بھیجا۔ جب یہ اعلان ہو گیا کہ جی صدر مملکت نے منظوری دے دی ہے، تو اس وقت پہلا گھنٹہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10واں گھنٹے گزر رہے ہیں، صدر مملکت خاموش ہیں۔ صدر مملکت اگلے دن بھی خاموش ہیں۔ صدر اگلے دن دوپہر کو جا کر ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی میں معافی مانگتا ہوں لوگوں سے جو اس سے متاثر ہوں گے، میں نے اس کو منظور نہیں کیا ہے۔ تو منظوری غیر منظوری کا سوال تو ان دنوں میں تھا نا جب آپ کے پاس یہ رکھا ہوا تھا اور آپ نے اس پر دستخط کرنے تھے یا دستخط کرنے سے انکار کر دینے تھے۔ تو آپ کا انکار جو ہے اس کا لفظ تو موجود نہیں ہے کہ میں اس کو منظور نہیں کرتا ہوں۔ ایک تو آپ ایک سویپنگ بات کر دیتے کہ جی میں نے اس کو منظور نہیں کرتا ہوں۔ دوسری بات کہ آپ جو ہے وہ یہ کہتے کہ جناب مجھے اس کے ان نکات پر اعتراض ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اب تیسری بات وہ یہی بنتی ہے کہ آپ تحریری طور پر قانون کے طور پر مان لیا، چونکہ ایک آئینی مدت مقرر ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی اعتراض دائر نہیں کیا اور وقت گزر گیا۔ آج اس بات کو یعنی 18 دن ہو چکے ہیں، کل 17 دن ہو گئے تھے، کوئی مدت اس میں تھی نہیں نا جس میں یہ کہا جاتا کہ جناب صدر مملکت نے اس کو منظور کیا، نامنظور کیا، اس پر اعتراض لگایا، کوئی بات کی نہیں گئی ہے۔ تو اس کو ایزمپشن یہی بنتا ہے۔ میرے بہت محترم ہے راجہ عامر عباس صاحب بھی اور امتیاز گل صاحب بھی، لیکن اس کا یہی بنتا ہے نا کہ انہوں نے منظور کیا ہے، جبھی تو یہ یہاں پر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور عینی مدت گزر گئی ہے ان کے واپس کرنے کی، وہ بھی نہیں 15 دن میں واپس کر دیتے، نہیں کیا۔ 10 دن میں اپنا اعتراض دیتے، نہیں کیا۔ 10 دن کا اعتراض لکھا ہوا ہے، 10 دن میں کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے اور یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ جناب، لیکن نذیر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اپنے عملے سے 10 دن کے اندر کہا تھا کہ اس کو کہ ودن 10 ڈیز اس کو واپس بھیجیں، اور میں نے بار بار ان سے تصدیق بھی کی کہ واپس بھیج دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے واپس بھیج دیا ہے۔ نہیں ایسا صاحب، عملہ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، عملہ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ عملہ یہ صدر مملکت میں عملے کی تعداد سینکڑوں میں ہے، سینکڑوں میں ہے۔ مطلب اگر مین آدمی ہو سکتے ہیں تو یہی ہو سکتا ہے کہ یا پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ یا پھر ملٹری سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ۔ ٹھیک ہے، اگر حد سے کوئی اور زیادہ ہوا تو وہ پریزیڈنٹ کو کوئی لیگل ایڈوائزر ہو سکتے ہیں، وہ راجہ عامر عباس بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کہنے کے نام بتانا چاہیے کہ کس کو کہا صدر، صحیح ہے، لیکن جی بالکل نہیں یہ کہہ نہیں نا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے صاحب، لیکن ایک نقطہ جو بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، گزر چکی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں ایک نقطہ مگر میں اٹھانا چاہ رہا ہوں اور وہ راجہ عامر عباس صاحب کے سامنے اٹھانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کی باتوں سے بھی سامنے آیا ہے، وہ یہ راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ تو قانون بن نہیں سکتا، لیکن صدر صاحب کی ٹویٹ کی آخری لائن تو بتا رہی ہے کہ قانون بن چکا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے، تو وہ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ قانون تو اب بن گیا، جیسے بھی بنا، میرے دستخطوں سے نہیں بنا لیکن 2 نمبری سے بنا، جیسے بنا اب یہ بن گیا ہے۔ دیکھیں جی بڑی سمپل سی بات ہے، ایک تو لغاری صاحب نے جو بات کی کہ جی 2 تاریخ کو یہ پاس ہوتا ہے، یہ ذرا چیک کر لیجئے کہ 2 تاریخ کو یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، پھر یہ 7 تاریخ کو سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ سے پاس ہوتا ہے، ایک صدر صاحب کے پاس 2 تاریخ کو مل گیا، دوسرا 8 تاریخ کو گیا، جی سینٹ سے 7 کو پاس ہوتا ہے، پھر یہ 8 کو جاتا ہے۔ بالکل 8 کو اگر جاتا ہے تو 10 دن 18 یا 19 کو بنتے ہیں اگر اسی دن چلا گیا۔ نمبر 2 جو بات ہو رہی ہے کہ جی آئینی مدت، آئین پاکستان کے آرٹیکل 5 میں کوئی آئینی مدت نہیں ہے کہ اگر 10 دن میں صدر صاحب اس کو واپس نہیں بھجواتے تو یہ قانون تصور ہوگا۔ نہیں تو پھر 10 دن کی قدغن کا مطلب کیا تھا؟ 10 دن میں واپس بھجوا سکتے ہیں نا، اور اگر 10 دن میں نہیں بھجواتے تو اگر نہیں بھجواتے تو اس کو آپ قانونی شکل نہیں دے سکتے، ان کو کہا جائے گا کہ اس کو بھجوائیں، لیکن کہیں بھی آئین پاکستان، لیکن سر پھر وہ 10 دن کی قدغن کیوں لگائی گئی ہے اس قانون میں؟ سر اسی لیے رکھی ہے کہ وہ رکھ کے بیٹھ نہ جائیں،
صدر صاحب کسی قانون کو 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے رکھ کے نہ بیٹھے. ہی ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ یا اس کو, اور مان لیا کہ صدر صاحب, آپ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے, وہ اس لیے ہے کہ یا آپ 10 دن میں اس کو پاس کریں یا آپ اس کو واپس بھجوا دیں. ٹھیک ہے, 2 باتیں. واپس بھجوانے کے لیے یا آپ لکھیں کہ فلانی شک کو میں اعتراض کرتا ہوں, یا آپ اس کو ریٹرن کرتے ہیں. ریٹرن کی حد تک انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے عملے کو کہا کہ ود ان اسپیسیفائڈ پیریڈ اس کو واپس بھیج دیا جائے, انہوں نے نہیں بھیجا. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو کیا وہ قانون بن جائے گا؟ A very clear answer to this is no. وہ قانون نہیں بن سکتا. لا منسٹری کو دیکھنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ پہلا راؤنڈ ہے, جوائنٹ سیشن کا یہ پاس کردہ نہیں ہے, تو لا منسٹری دیکھتی کہ صدر پاکستان کی طرف سے دستخط شدہ قانون جس پہ ان کی منظوری ہے وہ نہیں آیا, تو اس کو نہ گزٹ کیا جا سکتا ہے نہ نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے. صرف ایک صورتحال ہے کہ اس کو 10 دن کے بعد ہم آٹومیٹیکلی تصور کریں گے کہ یہ قانون بن گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب یہ سیکنڈ راؤنڈ میں مشترکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے سے پاس ہو کے جائے گا تب. اب آپ کا سوال تھا کہ 10 دن کیوں دیا گیا, وہ اسی لیے دیا گیا. میرا سوال تھا کہ اگر صدر صاحب 10 دن کے اندر فیصلہ نہیں کرتے, نہ دستخط کرتے ہیں نہ واپس بھیجتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ اگر دستخط نہیں کرتے تو وہ قانون نہیں بن سکتا. ریمائنڈر جائے گا یا کچھ بھی ہوگا, ایک ایسا عمل ہوگا کہ جو انہوں نے ایز پر دا SOPs وہ کرنا ہے, آئین کے مطابق انہوں نے ایک ڈیسیژن لینا ہے. اب یہاں پہ جو کنٹروورسی آ گئی کہ 10 دن میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو عملے کو کہا کہ واپس بھجوائیں. اب صدر مملکت نے اٹھا کے وہ خود لے کے واپس نہیں آنا تھا. آبویسلی جب وہ پاس بھی کرتے ہیں تو ساتھ ایک لیٹر جاتا ہے کہ دا پریزیڈنٹ ہیز. آپ روز دیکھتے ہیں کہ جی صدر مملکت نے اسمبلی توڑنے کی دستخط کر رہے ہوتے ہیں نا, تصویریں آ رہی ہیں آج کل میڈیا پہ, آج یہ دستخط کر دیے, آج فلانی چیز پہ. یہاں پہ ایک چیز کرسٹل کی طرح کلیئر ہے کہ ان کے دستخط کے بغیر یہ قانون نہیں بن سکتا. سیکنڈ کنٹروورسیز کہ جی اگر 10 دن میں نہیں گیا تو اس کی رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے اس عملے پہ جو کہ وہاں پہ موجود ہے ایوان صدر میں. صحیح ہے. اور نمبر 2 لا منسٹری پہ بھی کہ آپ نے تو جانتے ہیں نا قانون کو کہ دستخط کے بغیر ایک قانون کو کیسے آپ نے نوٹیفائی کر دیا, گزٹ کر دیا. اینڈ نمبر 3 جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ صدر مملکت نے جو اپنی ٹویٹ میں کہا, ایک طریقے سے وہ حلفیہ بیان دے رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے غالباً اسی طریقے سے شروع ہو رہی ہے اگر آپ پڑھیں اس ٹویٹ کو. تو جو اس ملک کی سب سے بڑی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, اگر وہ ایک حلفیہ بیان ایک طریقے سے دے رہے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ پرائورٹی دینی چاہیے اور اس کو درست. رائٹ. چلیے امتیاز گل صاحب, اب ایک تو اس میں کہیں ہمیں صدر صاحب کی بے بسی کا اظہار بھی دکھائی دیتا ہے, لیکن اس کے بعد جو اس پر مختلف طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں, جیسے مثلا رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ جی بغیر تحقیقات کے ٹویٹ کر کے ملک اور منصب کا مذاق اڑایا گیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے جب آپ بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگوں کو بٹھا دیں تو ایسے ہی ہوتا ہے, اور پھر صدر صاحب سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. سوال میرا آپ سے سر یہ ہے کہ کیا اس سے بہتر کوئی اور راستہ ہو سکتا تھا؟ کیا ان کے منصب کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ اس اتنے اہم معاملے پر ٹویٹ کے ذریعے سے اپنی بے بسی کا اظہار کریں اور اللہ کو گواہ بنائیں, یا کوئی اور راستہ, کوئی پریس ریلیز یا کوئی اور طریقہ بہتر ہو سکتا تھا؟ یہ طریقہ کار پر اعتراض اٹھانا درست ہے آپ کے خیال میں؟ آپ بڑے بھولے ہیں جناب, آپ کو معلوم نہیں ہے, ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں. اس کی بڑی مجبوریاں ہیں, لمیٹیشنز ہیں اس وقت ایوان صدر کی. ایک ایسی صورتحال میں جب سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, صدر کو ہر قسم کے تانے دیے جاتے ہیں. وہ لوگ تانے دے رہے ہیں جو خود 3 سال 4 سال سینٹ کا ممبر نہیں تھا, لندن میں بیٹھا, یہاں آ کے وہ کہہ رہا ہے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو جو چھوٹے لوگ خود ہیں وہ دوسروں کو چھوٹا کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑا بنیادی ہماری جمہوری آزادیوں کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر صدر صاحب نے ایک اسٹینڈ لیا ہے, دوسرے کئی سینیٹرز نے اسٹینڈ لیا تھا. رضا ربانی صاحب نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو اس میں یہ اپنے ظاہر ہے پارٹی ایفیلیشن ہے, کیونکہ انہوں نے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس خون سے, اس قانون کی اپروول کر کے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ صدر صاحب نے بجائے اس کے کسی اور جھمیلے میں پڑیں, پبلک
میں جا کے ٹویٹر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بے بسی کے اظہار کو بہتر سمجھا، کیونکہ ان کا یہ شاید لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ خاموشی سے وہ سب کچھ برداشت کرتے چلے جائیں گے. اور ایک ایسے حالات میں جب کوئی بھی قانون، آئینی ضابطے، اب دیکھیں نا خیبر پختونخوا کی ایک نگران حکومت آئی تھی، 214 دن اس کو گزرے، اس کے اوپر کل انہوں نے ایک اور جا کے مزید نئی کابینہ بنا دی. یہ کہاں کا قانون ہے؟ ہم نے تو اپنے ملک کو ایک مذاق سا بنا دیا ہے. وہ آئے تھے 17 جنوری کو پنجاب میں حکومت آئی تھی، اس کے بھی 215 دن ہو گئے اور جناب وہ اس طرح حکمرانی کر رہے ہیں جیسے وہ بالکل مستقل باقاعدہ حکومت کے طور پہ آئے ہوئے. تو اس میں اگر کوئی انسان جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کا بٹن ہے، جو ہماری مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہے، اس کے اگر ہاتھ پاؤں اس طرح سے بندھے ہوئے اس کو اگر معلوم ہوتے ہیں تو پھر وہ تو یہی کام کرے گا. ایک ہی ذریعہ رہ گیا اس کے پاس، سوشل میڈیا پہ جا کے اپنی صحیح ہے. نہیں مگر دوسرا بھی اس میں سر یہ ہے نا، دوسرا اعتراض ان پہ بھی اٹھائے گا، اگر آپ اتنے کمزور اور بے بس ہیں تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ تمام جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں تحریک انصاف کی، وہ سب ایک بیک زبان یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کو تو پھر استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس سے زیادہ شرمناک مطالبہ نہیں ہو سکتا سیاسی جماعتوں کی طرف سے اپنے گندے کے کھیل میں یہ اپنا کردار ادا کر کے اب اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں جو کہ فیڈریشن آف پاکستان کا نمائندہ ہے. آپ کس طرح اس کے عہدے کی بے توقیری ہو رہی ہے کہ اس کے احکامات نہیں مانے جاتے ہیں. یعنی ہم سب کو بحثیت پاکستانی آپ یقین کیجئے بیرونی ممالک سے اتنے میسیجز آ رہے ہیں، پاکستان کو آپ لوگوں نے کیا مذاق بنا دیا ہے. اور اگر اس انتہائی اقدام پہ مجبور ہوئے ہیں صدر صاحب، اس کی کوئی وجہ ہوگی. ہمیں مکمل طور پہ ان کی مکمل کہانی ہمیں معلوم نہیں ہے. صرف ایک ٹویٹ کے 100 الفاظ ہیں جو بقول فرحت اللہ بابر کے قابل تحسین ہیں. اس سے زیادہ کہانی کیا ہے وہ اب اگر انویسٹیگیشن کوئی کرتا ہے، سپریم کورٹ اس معاملے میں آتی ہے تو شاید پھر حقائق سب کو معلوم ہوتی ہے. صحیح، رائٹ سر. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور عامر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون نہیں بنا، اب یہ گزٹ میں تو آ گیا ہے، کیا یہ سپریم کورٹ جائے گا؟ چیلنج ہوگا تو کس بنیاد پہ ہوگا؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نذیر لغاری صاحب، اب یہ صدر کے عہدے کی بے توقیری ہوئی ہے تو کیا صدر صاحب نے کی ہے، ان کے عملے نے کی ہے، یا کسی اور نے کی ہے، یا نگران حکومت نے ان کے اس آبزرویشن کو یا صدر صاحب کی ٹویٹ کو آنے کے بعد جو اس کو گزٹ کیا ہے انہوں نے کی ہے؟ کس کو آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مذاق تو بہرحال اڑایا جا رہا ہے، دوسرے ملکوں کے لوگ بیٹھے ہوئے پاکستان پہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا ملک ہے. تو یہ نوبت کیوں آئی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورننس کے مسائل تو ساری پارٹیوں کے رہے ہیں اور ان کے پاس بھی چیزیں اس طرح سے صاف اور کلیئر نہیں رہی ہیں. ان کے اوپر الزامات جو لگائے جاتے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن پریزیڈنٹ کی آفس میں آپ اپنے کسی بھی اقدام کا جواز تو ضرور پیش کریں گے نا. اگر اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ صدر مملکت نے یہ کہا کہ یہ بات انہوں نے جب ان کے پاس پہنچا ہے مسودہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو واپس بھیج دیں جی، تو ایک پریس ریلیز جاری ہو سکتی تھی، اس کے اگلے دن جاری ہو سکتی تھی، پھر اس کے اگلے دن جاری ہو سکتی تھی. ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی قانون ان کے پاس بن کر آیا تھا اس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، ان کے لیگل ایڈوائزر نے ان کو سمجھایا ہی نہیں تھا، اس کے کانسیکوینسز بھی نہیں بتائے تھے، پھر یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہیں جن پر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، یا خود وہی ایزیوم نہیں کر سکتے تھے کہ یہ چیز اعتراضات ہیں ہمارے، اور وہ اعتراضات بھیجتے بھی نہیں ہیں اور نہ ان کو نوٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اعتراضات ہیں، نہ نوٹنگ میں لاتے ہیں کہ یہ ہمارے اعتراضات ہیں. وہ اپنے پاس رکھ کر بھیجتے ہیں. تو 10 دن کی مدت جو قانون آئین نے مقرر کی ہے، اس آئینی مدت کو کہاں لے جائیں گے؟ آسمان لے جائیں گے؟ وہ زمین پر پھینک دیں گے؟ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے؟ وہ تو نہیں پھینکیں گے نا. ہم یہ کہیں گے کہ اس 10 دن کے اندر جب واپس نہیں کیا گیا ہے تو کیا ایزیوم کیا جائے گا؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ 10 دن کے اندر خاموشی رکھی جائے اور ایک اعتراض نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منظور کر لیا انہوں نے.
ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے منظور نہیں کیا؟ انہوں نے تو کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی، کوئی بات نہیں کی ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ سر اب آپ کی انٹرپریٹیشن میں اور راجہ عامر عباس صاحب کی انٹرپریٹیشن میں چونکہ فرق ہے، تو سر اب ایک قانون کی انٹرپریٹیشن میں فرق آ رہا ہے اور یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو اگین پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ جائے گا تو سپریم کورٹ کے پاس. لغائی صاحب ایک اور کیس جا رہا ہے سپریم کورٹ کے پاس. نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنی کلیئر بات کے بارے میں سپریم کورٹ کیا کہے گی؟ میں بنیادی طور پر قانون کے بارے میں اعتراض تو میں بھی کر سکتا ہوں نا، لیکن جو کچھ صدر مملکت کا عمل ہے اس کے بارے میں کیا کہوں گا؟ میں صدر مملکت کے کنڈکٹ کو کوشچن نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ وہ ایک چیز کا اگر ایگری نہیں کر رہے ہیں تو وہ کہیں نا اس بات کو کہ میں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری فلاں یا ملٹری سیکرٹری فلاں یا اپنے ایڈوائزر فلاں کو میں نے کہا. عملہ کیا ہوتا ہے؟ نام لینا چاہیے انہیں. اس کو کہیں کہ جی میں نے اس کو کہا، میں نے اس کو کہا کہ جناب یہ واپس بھیجیں اور میرے یہ اعتراضات ہیں وہ بھی بتا دیں ان کو. جب ایسے گومگو کی حالت میں آپ چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور اس کو جب انہوں نے نوٹیفائی کیا، اور نوٹیفائی کرنے کا دن جو ہے 19 دن ہو گئے ہیں اس قانون کو بنے ہوئے، اور اس کے بعد آپ کر رہے ہیں کہ جناب اگلے سر نہیں 19 دن نہیں ہوئے، 19 دن نہیں ہوئے سر، ایک دن ہوا ہے. نہیں ایک اس میں سر غاری صاحب یہ 8 تاریخ کو، دیکھیں میرے پاس شیڈول موجود ہے، یہ پریزیڈنٹ کو قانون بھیجا گیا ہے 8 تاریخ کو، اور جب 8 تاریخ کو آیا ہے تو 10 دن کے بعد انہیں 18 ہوئے، 18 یا 19 کو مکمل ہوا. اسد صاحب 10 دن گزر گئے 18 تاریخ کو، تو 19 کو انہوں نے نوٹیفائی کیا نا کہ جی صدر مملکت نے منظوری دے دی ہے. تو آپ اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ نوٹیفائی کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں نا؟ 10 دن کی مدت آپ کو آئین دے رکھی ہے، آئین نے ایک مدت آپ کو دے رکھی ہے. آپ کے آفس کا یہ احترام دیا گیا ہے کہ آپ 10 دن غور و خوض کر کے بتائیں ان کو. آپ نہیں بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون رہا ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے. پارلیمنٹ کی کوئی کہہ رہے ہیں، میں نے بتایا. اچھا لیکن اس میں ایک سوال اہم ہے، پارلیمنٹ نے ایک سوال نذیر غائی صاحب آپ کی گفتگو سے اٹھتا ہے، اور وہ سوال بڑا ویلڈ ہے، اور وہ سوال یہ ہے راجہ عامر عباس صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ اس طرح کا اہم بل جب صدر صاحب واپس بھیج دیتے ہیں تو ٹی وی پر اتنی بڑی خبر چلتی ہے کہ صدر نے یہ بل پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا. ایسی خبر تو کوئی آئی نہیں، نہ 4 دن پہلے، نہ 6 دن پہلے، نہ 8 دن پہلے. جب صدر صاحب نے عملے سے کہا ہوگا کہ اس کو واپس بھیجو تو ساتھ میں اپنے پریس ڈپارٹمنٹ سے بھی تو بتایا ہوگا، خبر بھی تو آنی چاہیے تھی، وہ خبر ہی نہیں آئی. اب اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نہیں اس سے شک، میں دیکھیں اس سے ڈاؤٹ یہ کر رہے ہیں لوگ کہ صدر صاحب نے پہلے تو کانسنٹ دے دیا تقریباً 10 دن کے لیے روک کے، اور جب ان کے اوپر پریشر آیا، دباؤ آیا، تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو دوسرا دن. دیکھیے صدر صاحب بھلے سے 20 دن کے لیے روک لیں، وہ جتنا بھی روکیں گے صدر کی پارٹ پہ اگر کوئی غلط کام ہوگا، لیکن قانون بننے کے لیے آئی ایم اگین ریپیٹنگ کہ ان کے دستخط ضروری ہیں جس پہ وہ کہیں کہ میں نے اسینٹ دے دی ہے، منظوری دے دی ہے. اینڈ منظوری از ناٹ کہ ایزیوم کر لی جائے، اس کے لیے قانون بڑا کلیئر ہے. لغاری صاحب کی بات بڑی اچھی ہے کہ جناب اس میں انکوائری ہو کہ صدر صاحب بتائیں کہ میں نے کس کو کہا تھا کہ اس کو واپس بھیجو. اور یہ انکوائری کون کرے گا؟ جی انکوائری میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ میٹر آ جاتا ہے تو سپریم کورٹ اس میں انکوائری بھی کر سکتی ہے، پتہ بھی کر سکتی ہے، اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر سکتی ہے، اور آن ٹاپ آف اٹ اس میں اگر وہ واپس بھیجتے ہیں تو اس میں ایک لفظ لکھا ہے کہ ہی وڈ سمپلی سینڈ اٹ بیک فار ریکنسیڈریشن. تو انہوں نے یہی اگر اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ میں نے عملے کو کہا کہ اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھیج دیا جائے، ون ورڈ از انف فار ریکنسیڈریشن، کچھ ادھر لکھا ہوا ہے اس قانون میں، ریکنسیڈر کیا جائے اس کو. تو اب اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کیوں واپس نہیں گیا، یہ کس وجہ سے، کس نے اس کو روکے رکھا وہاں پہ، اور کیا واپس گیا یا نہیں گیا ٹائم پہ. یہ تمام چیزیں اب انویسٹیگیشن کے بعد. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی اے نے کہا ہم اس کو چیلنج کریں گے، اب اگر چیلنج ہوتا ہے اور سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو صدر صاحب جو ہیں کیا وہ کورٹ میں آئیں گے بیان دینے کے لیے؟ کیا ان کا صدر صاحب پہلے بھی جو کچھ دفعہ ہوا ہے وہ تھرو اپنے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے ذریعے اپنی اسٹیٹمنٹ بھجوا سکتے ہیں.
اٹس پاسبل. اور ان کے عملے نے اگر پھر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دی صدر صاحب کوئی اور دے کے بھیجے, ایسے نہیں ہوگا. لیکن ابھی تو ایسے ہی ہوا ہے. اب سٹیٹمنٹ تو جب انکوائری ہوگی تو اگر سپریم کورٹ خود کسی جج صاحب کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن یا انکوائری کریں, وہ سٹیٹمنٹس جو ریکارڈ ہوں گی سپریم کورٹ کسی کو بھجوا بھی سکتا ہے صدر صاحب کا. تو بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, نذیر الغاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہ کچھ سوالات ہم ظاہر ہے وہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ پر سے واقف بھی ہیں اور اس پر ایک پوری ریسرچ انہوں نے پارلیمان کے حوالے سے کی ہوئی ہے. کچھ سوال ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے, یہ کیا ہوا ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب موجود ہیں, سربراہ پلڈاٹ کے. احمد بلال صاحب بہت شکریہ. سر, بہت ساری ڈسکشن کے بعد, پریس کانفرنسز کے بعد, مختلف طرح کے نکات سامنے آنے کے بعد اب بنیادی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو آرٹیکل 75B ہے, اس میں صدر اگر واپس پارلیمنٹ کو بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے تحریری طور پر لکھ بھیجنا ضروری ہے کہ میں اس کو واپس بھیج رہا ہوں, یا صرف وہ واپس ایک پیغام کے ساتھ یا ایک زبانی پیغام کے ساتھ بھی واپس بھیج سکتے ہیں کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا, آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اور پارلیمنٹ کو دوبارہ بھیج دیں؟ اپنے عملے کو زبانی انسٹرکشن دے کے بھی وہ ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ بہت شکریہ. دیکھیے, اسمبلی کو یا پارلیمنٹ کو جب وہ واپس بھیجیں گے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا, اور مقصد اس کا صرف ایک ہی لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 75 کا جو 2 ہے پارٹ, اس کے اندر کہ جب وہ واپس بھیجیں گے تو اس کے ساتھ وہ اپنے جو آبجیکشنز ہیں یا جو اپنے ریمارکس ہیں وہ دے کے بھیجیں گے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے. ریکنسیڈر کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی چیز بتائیں کہ مجھے ان لاز کے اندر یہ چیز قابل اعتراض لگی ہے, اس کو آپ بدل دیں, اس کے اندر موڈیفیکیشن کر دیں. اور یہ چیز قانون کے بارے میں جو ہوتی ہے وہ زبانی نہیں ہو سکتی. یہ کوئی ایسا میسج تو نہیں ہے کہ اس کو جا کے کہہ دو 1 کلو خربوزے خرید لائے, اس طرح کی بات تو نہیں ہوتی. یہ تو ساری باتیں قانون کی ہوتی ہیں, ایک ایک کامہ, ایک ایک نقطہ بعض کا بہت اہم اس کے مطلب کو بدل دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ صدر مملکت واپس بھیجنے کا انہیں اختیار ہے, لیکن اس کے اوپر ان کو جو اعتراض ہے وہ اس کو لکھ کے بھیجنا چاہیے. اب اگر انہوں نے اعتراض بھی نہیں لکھا اور واپس بھی بھیج دیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں اس آئین کے آرٹیکل 75 کو پڑھتا ہوں تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ خالی ان کو واپس بھیج دیں. بلینک واپس بھیج دینے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اگر آبجیکشن ہوتا تو آپ لکھ بھیجتے. سر, لیکن اگر آبجیکشن نہیں ہے اور بلینک واپس بھیج رہے ہیں تو پھر اگر آبجیکشن نہیں ہے تو پھر ان کو دستخط کر کے بھیجنا چاہیے. عام طور پہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور کوئی بھی پریزیڈنٹ ایسا ہی کرتا ہے. تو جب وہ دستخط کر کے نہیں بھیج رہے ہیں تو پھر بلینک بھیجنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو بلینک بھیجنے کا مطلب کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن کے بعد پھر وہ قانون جو ہے وہ مسودہ قانون وہ قانون بن جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ صدر نے منظوری دے دی ہے. کیونکہ صدر یا تو منظوری دے سکتے ہیں یا اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں. یہ 2 ہی باتیں سوچی گئی ہیں آئین کے اندر, اور اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو 10 دن تک انتظار کیا جائے گا, یا واپس بھی بھیج دیا تو 10 دن تک انتظار کریں گے اور 10 دن کے بعد سمجھیں گے کہ صدر کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ یہ جو اگرچہ یہ بات لکھی نہیں ہوئی آئین کے اندر کہ 10 دن کے بعد اگر صدر کا کوئی جواب نہ آئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کی منظوری آ گئی, یہ ایسا لکھا نہیں ہوا. لیکن یہ 10 دن کی جو شرط لگائی گئی ہے اس سے یہی مراد لی جا سکتی ہے, کیونکہ ورنہ تو پھر شرط لگانے کی ضرورت نہیں تھی. 10 دن کے اندر وہ منظوری دے دیں یا 20 دن کے اندر دے دیں, جب چاہیں دے دیں. لیکن 10 دن کی شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 10 دن میں جواب نہ دیں تو پھر یہ تصور ہوگا نا کہ انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے. لیکن بہرحال یہ بات ایکسپلیسٹ نہیں ہے اور اس کے اوپر قانون دانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اس بارے میں آخری انٹرپریٹیشن کے لیے جانا پڑے. صحیح ہے. لیکن سر اب معاملہ اب یہ ہے کہ اگر صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا اور میں نے زبانی احکامات دیے اپنے عملے کو کہ اس کو واپس بھیج دیں, میں اس کو منظور نہیں کر رہا, اور مجھے بتایا گیا کہ یہ واپس بھیج دیا گیا ہے ود ان دا ٹائم لمٹ آف 10 days والی جو اس میں 175 میں ہے, تو صدر مملکت اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے عملے نے دھوکہ دیا اور ان سے جھوٹ بولا. اب
کیا اس کے باوجود یہ قانون بن چکا ہے؟ نہیں، صدر کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کو دھوکہ کیسے دیا انہوں نے. وہ تو ہو سکتا ہے انہوں نے بلینک بھیج دیا واپس بغیر آبجیکشن کے، مجھے نہیں پتا. یہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے. اب یہ کسی کو انکوائری کرنی چاہیے کہ کیا صدر مملکت نے جو کہا تھا کہ واپس بھیج دیا جائے تو واپس بھیج دیا گیا. واپس بھیج دینے کا تو کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے. اب آج وزیر اطلاعات کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے مطابق وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کچھ آبجیکشن نہیں کیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے منظوری دے دی ہے. ممکن ہے کہ وہ واپس چلا بھی گیا ہو لیکن اس کے اوپر چونکہ لکھا کچھ نہیں ہوا تو اس کو تو ایسے ہی لیا جائے گا نا کہ اس پہ صدر محترم کو اعتراض کوئی نہیں ہے، تو 10 دن کے بعد وہ قانون بن گیا. لیکن صدر مملکت کی یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے مناسب الفاظ مجھے نہیں مل رہے، کیونکہ صدر کا جو عہدہ ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کا پورا احترام کیا جائے. تو یہ غیر ذمہ داری ہے ان کی، میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بلینک واپس کیوں بھجوایا. اگر وہ کہتے ہیں مجھے اعتراض تھا تو اعتراض کو وہ ڈاکیومنٹ کرتے تاکہ اسمبلی ان سے اعتراض کے اوپر مناسب ایکشن لیتی. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اعتراض تھا آپ کو لیکن آپ نے بلینک بھیج دیا اور پھر یہ اسمبلی خود اس کے اندازہ لگا لے کہ آپ کو کیا اعتراض ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اعتراض تھا، آفٹر آل آپ کے پاس کام ہیں ہی کتنے، یہی چند کام ہے نا. تو اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ لکھ کے بھیج دیتے. عملہ بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ وافر ہے، سپریم کورٹ کے جج کے لیول کا ایک لیگل ایڈوائزر بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، اتنے آپ کے پاس عملہ ہوتا ہے، 2-3 ہزار لوگ ہیں. تو آپ کو وہ اس کا پراپر لکھ کے جواب دینا چاہیے تھا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہوتا اور آپ کا جو اعتراض ہے وہ کرنے ہو جاتا. اس اعتراض کے بعد پھر دیکھتے کس کی جرت ہوتی ہے کہ وہ اس کو قانون بناتا، لیکن آپ نے اس کو خالی چھوڑ دیا تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. احمد بلال صاحب، کیا آپ کے علم میں ایسی بات ہے یا کوئی ایسی پریکٹس رہی ہے کہ ایک روٹین میں ایسا ہوتا ہو کہ صدر صاحب جس سے اختلاف کرتے ہوں وہ پہلے بھی کوئی ریمارکس لکھے بغیر یا آبزرویشن دیے بغیر اس کو واپس بھیج دیتے ہوں؟ اگر کوئی ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک پریکٹس ہو اور انہوں نے اسی پر عمل کیا ہو. کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ مثال کے طور سے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوں اور صدر صاحب کا یہ قانون یا بل واپس آ جائے جس کے اوپر کچھ نہ لکھا ہو تو میں کیسے سمجھوں گا کہ اس کا مطلب اعتراض ہے، جبکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اعتراض اگر ہوگا تو وہ لکھ کے بھیجیں گے. یعنی اعتراض بتائیں گے کہ کیا اعتراض ہے. احمد صاحب، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے نا کہ اگر تو وہ 10 دن کے اندر واپس آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب سمجھا جائے گا کہ اعتراض ہے، اور اگر 10 دن کے بعد واپس آ گیا ہے بغیر دستخط ہوئے تو پھر سمجھا جائے گا کہ اعتراض نہیں ہے. تو اب یہ وزارت قانون یہ کہہ رہی ہے کہ 10 دن کے بعد آیا ہے، صدر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 10 دن سے پہلے بھیج دیا ہے. اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ نہیں، فیصلہ یہ ہوگا کہ کس تاریخ کو گیا ہے. وہ جس تاریخ کو گیا ہے وہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے، سٹیمپ لگتی ہے، ڈائری میں لکھا جاتا ہے، رجسٹر میں. لیکن انہوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ بھیج دیں تو کیا آپ نے جو فرمایا تھا وہ آپ نے لکھ کے فرمایا تھا یا زبانی فرمایا تھا؟ قانون کے اتنے اہم معاملے میں اگر آپ اتنی تساہل سے کام لے رہے ہیں کہ آپ نے زبانی کہہ دیا اور وہ آپ نے سمجھا کہ ہو گیا ہوگا، یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا. یہ امور سلطنت ہے، ریاست کے امور چلانے کا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لکھے بغیر بھیج دیں اور پھر تصور کریں کہ پارلیمنٹ خود ہی اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن کر لے گی کہ مجھے اعتراض تھا. اور اعتراض تھا بھی تو کیا اعتراض تھا بھائی؟ جب تک آپ لکھیں گے کیسے پتہ چلے گا کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ اسمبلی نے اس کے بعد ایکشن کرنا ہے. اس کے پاس ایک تو طریقہ یہ ہے کہ صدر محترم کا جو اعتراض ہے اس کے مطابق مسودہ قانون کے اندر ترمیم کر کے اس کو دوبارہ پاس کریں گے اور پھر صدر مملکت کو دوبارہ منظوری کے لیے بھیجیں گے. وہ جب ہی کریں گے نا ترمیم جب صدر مملکت کا اعتراض لکھا ہوا ان کے پاس آئے گا اور ان کو اس کے اوپر بحث ہوگی. اگر لکھا ہوا نہیں آئے گا تو کیسے کوئی سمجھ پائے گا کہ اس کے اوپر صدر مملکت کو یہ اعتراض ہے؟ صحیح ہے. اچھا احمد صاحب، اب اس وقت ہم اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ گزٹ بن گیا ہے، قانون بن گیا ہے، گزٹ میں شامل ہو گیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عمل ہوا ہے اور یہ جاری بھی ہو گیا ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تاریخ درج ہونی چاہیے، تو صدر کو جب بھیجا گیا تو اس کا ڈاکومنٹ تو موجود ہے ہمارے پاس کہ صدر صاحب کو ایک جو ہے وہ 8 تاریخ کو بھیجا گیا اور دوسرا 2 اگست کو بھیجا گیا. تو بھیجے جانے کا ریکارڈ اور ڈیٹیلز تو موجود ہیں، لیکن واپس بھیجے جانے کا ریکارڈ موجود نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، آپ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا.
اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ قانون بن چکا, یہ بحث برائے بحث رہ گئی, آج یہ بحث دم توڑ دے گی یا 2-4 دن چلیں اور, یا آپ کے خیال میں اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کا کوئی قانونی راستہ اور طریقہ باقی ہے, یا پھر یہ کہ ہمیشہ کے لیے کچھ لوگ صدر صاحب کے حق میں کھڑے رہیں گے, کچھ ان کے خلاف کھڑے رہیں گے؟ دیکھیے, صدر صاحب نے جب یہ واپس بھیجے ہوں گے تو آپ کے پاس وہ دستاویز نہ ہو شاید, لیکن وہ دستاویز موجود ہوگی, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ایوان صدر سے اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھیجا جائے اور وہ 2-3 جگہ پہ ریکارڈ نہ ہو. وہ ایک ڈائری بنتی ہے, ایک رجسٹر ہوتا ہے, اس میں درج ہوتا ہے ٹائم, ڈیٹ, کب بھیجا ہے صدر مملکت نے, اور پھر جب وہ اسمبلی میں موصول ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ایک رجسٹر میں درج ہوتا ہے کہ کس وقت آئی اور کس ٹائم پہ آئی. تو یہ دونوں جگہ پہ اس کا ریکارڈ موجود ہوگا, یہ مل جائے گا. لیکن اگر فرض کریں مل بھی جائے تو بھی اس سے یہ کہاں ظاہر ہوتا ہے کہ صدر مملکت کو اس پہ اعتراض تھا؟ تو یہی سوال ہے میرا کہ صدر مملکت یہ وضاحت فرمائیں کہ آئین کی کس شق کے مطابق بلینک بل کو واپس بھیج دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اعتراض ہے, اور اعتراض کیا ہے یہ بھی پھر اندازہ لگا لیا جائے. یہ وضاحت کی ضرورت ہے یہ. لیکن آپ نے جو دوسری بات پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت اگر ثبوت کے ساتھ یہ بات کریں گے کہ واقعی ان کو آبجیکشن تھا اور آبجیکشن پھر ان کے عملے نے ان کو نہیں بھجوایا, تو اس کا کوئی ثبوت دینا پڑے گا. اور اگر یہ واقعی صدر مملکت نے آبجیکشن کیا تھا اور عملے کی غفلت یا بدنیتی کی وجہ سے وہ ان کو کنوے نہیں ہوا, تو پھر یہ قانون نہیں رہے گا, یہ قانون ریورس ہو جائے گا, کیونکہ اس کے جو قانونی تقاضے ہیں صدر مملکت کی منظوری کے یا ان کے آبجیکشن کے, وہ پورے نہیں ہوئے. تو اگر آبجیکشن تھا تو پھر تو یہ قانون واپس ہو جائے گا. لیکن یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ صدر مملکت کو آبجیکشن تھا, کوئی اس کو ڈاکیومنٹڈ فارم میں سامنے لانا ہوگا. احمد صاحب, دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا کہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے عملے نے ان سے جھوٹ بولا کہ ہم نے واپس بھجوا دیا ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صدر صاحب خود جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسری بات تو ہو نہیں سکتی. یا صدر صاحب صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, یا ان کے عملے نے ان سے جھوٹ بولا, اور اگر ان کے عملے نے ان سے جھوٹ بولا تو پھر صدر صاحب اس بات سے ان کو واقفیت نہیں تھی کہ اس کو زبانی بھی بھیجا جا سکتا ہے بغیر آبزرویشن دیے یا اعتراضات کو تحریر کیے. دیکھیے, تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے نا کہ انہوں نے واقعی عملے نے ان کی ہدایت کے مطابق بغیر کسی کامنٹ کے بلینک بل جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس بھیج دیا ان کی ہدایت کے مطابق. یہ بھی تو ایک تیسری پاسبلٹی ہے نا. لیکن اس پاسبلٹی کی صورت میں بھی کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا, اس سے کوئی آبجیکشن تو ریز نہیں ہوتا. اس کا تو مطلب نہیں لیا جائے گا 10 دن گزرنے کے بعد کہ صدر صاحب کی منظوری ہے ہمیں. رائٹ. اچھا, اس میں سر ایک میں ابھی دیکھ رہا تھا سلمان راجہ صاحب کی ٹویٹ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کی. اب ایک اور بحث یہ ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر صدر صاحب نے یعنی دستخط نہیں کیے اپروول کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واپس جائے گا تو واپس پھر دوبارہ پارلیمنٹ کے پاس جائے گا, اور پارلیمنٹ پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس پر منظور کر کے دستخط کرے گی کہ صدر نے اس پر منظوری نہیں دی لیکن واپس یہ آ گیا ہے اور پھر پارلیمنٹ کی کانسنٹ سے ہوگا. کیا یہ راستہ ہے, یا آئین اس میں خاموش ہے کہ پھر اگر 10 ڈیز کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوا تو پھر خود بخود قانون بن جائے گا؟ یہ صرف پریکٹس ہے یا یہ کوئی قانون ہے؟ دیکھیے, یہ آئین میں تو واضح طور پر نہیں لکھا ہوا کہ 10 دن کے بعد یہ خود بخود قانون یہ سمجھا جائے گا کہ صدر مملکت نے منظوری دے دی ہے. یہ نہیں لکھا ہوا. لیکن ودن 10 ڈیز کی جو شرط لگائی گئی ہے تو اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے نا. اگر اس کا کوئی خود بخود منظوری کا مطلب نہ ہوتا تو پھر 10 ڈیز کی شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح. پھر تو یہ تھا کہ وہ جب منظوری دے دیں گے وہ منظور ہو جائے گا, یا آبجیکشن کر دیں گے تو اس کے اوپر اعتراض ہو جائے گا. یہ 10 دن لکھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن گزرنے کے بعد کوئی چیز ٹریگر ہونی چاہیے نا. تو وہ ٹریگر ہونے کے بارے میں ایکسپلیسٹلی تو نہیں لکھا ہوا. اب یہ چونکہ قانون کا نقطہ ہے تو اس کے اوپر جس ادارے کو انٹرپریٹیشن کا اختیار ہے وہ تو سپریم کورٹ ہے. سلمان راجہ صاحب بھی بہت قابل اور قابل احترام وکیل ہیں, قانونی ماہر ہیں, آئینی ماہر ہیں. علی ظفر صاحب بھی ہیں, تو ان کی رائے بھی محترم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ قانونی ماہرین کا اختلاف رائے ہے. تو اختلاف رائے ہے تو پھر اس کے بارے میں کنکلوسیو جو رائے ہے, کنکلوسیو فیصلہ ہے,
وہ تو پھر سپریم کورٹ ہی دے سکتا ہے. صحیح ہے. چلیں سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر تو اگلا مطالبہ یہ ہوگا کہ اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے, جو ہمارے ایک فیشن چلا آ رہا ہے مطالبات میں. لیکن سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو مطالبہ ہونے لگا ہے کہ اب یہ چونکہ صدر صاحب نے ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ اپنی ٹویٹ کے ذریعے دے دی ہے, تو اس کے بعد انہوں نے اپنی غیر ذمہ داری یا ان کے سیاسی مخالفین نااہلی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایونٹ کا جو آج ہوا ہے اس کا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے؟ نہیں, یہ دیکھیے یہ بہت جلد بازی کی بات ہوگی. صدر مملکت عارف علوی صاحب ہو سکتا ہے کسی جماعت سے تعلق ہو, ان کی شخصیت سے اختلاف ہو, لیکن وہ ہمارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے. ان کو ہم اس طرح سے گھر بھیج دیں چند گھنٹوں کے ٹویٹس کے آ جانے کے بعد, اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے نا کہ کیا واقعی ان سے غیر ذمہ داری. یہ تو ہم اندازے لگا رہے ہیں کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا انہوں نے یا نہیں دیا. اب ان کی بات بھی کوئی سن لے, وہ اپنا مقدمہ بھی پیش کر دے لوگوں کے سامنے. تو ریزائن والی بات سے تو میں ایگری نہیں کرتا, لیکن ان کا جو ٹویٹ ہے وہ بہت ہی کنفیوژن پیدا کرنے والا ہے. دیکھیے وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں. آپ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں جب آپ نے کوئی قصور کیا ہی نہیں ہے؟ آپ اس کی بجائے اپنے عملے کے خلاف قانونی ایکشن کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ میرے عملے نے یہ زیادتی کی ہے, میں ان کے خلاف ایکشن لے رہا ہوں اور اس کے لیے میں متعلقہ محکموں کو لکھ رہا ہوں کہ قانون کی منظوری غیر قانونی ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے بڑا ڈٹ کے, بجائے اس کے کہ آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں لوگوں سے جن کے اوپر یہ لاگو ہو جائے گا. اس کا مقام, اس کا کیا محل ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اصل میں آپ کا جو کرنے کا کام ہے وہ کیجئے. آپ کی بات نہیں مانی گئی, آپ کی بات کو مس ریپرزینٹ کیا گیا, برائے کرم آپ صدر مملکت ہیں, ہم سب کے صدر مملکت ہیں, آپ قانونی ایکشن لیں اور ان لوگوں کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں, اور اگر نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھیں کہ صاحب یہ زیادتی ہوئی ہے, میں نے قانون کو منظور نہیں کیا, تو اس کو منظور میں نہیں سمجھتا, اس کے خلاف اس کے مطابق جو سوٹیبل ایکشن ہے وہ لیا جائے. صحیح. تو یہ ان کے پاس کرنے کے کام یہ ہے. معافی مانگنا یہ کوئی قانونی اور آئینی اور ریاستی کام نہیں ہے, یہ تو آپ ذاتی معاملات پہ کرتے ہیں. سوری مجھ سے یہ ہو گیا, غلطی ہے, میں ایسے کرتا ہوں. آپ نے قصور ہی کو نہیں کیا بقول آپ کے, تو غلطی قصور معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں سر؟ مختصراً یہ بتا دیجیے گا احمد صاحب کہ اگر پارلیمنٹ موجود ہو تو صدر کو نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے, اور پارلیمنٹ موجود نہ ہو تو کوئی طریقہ موجود ہے صدر کو, اگر آپ کسی بھی وجہ سے ان کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ نہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے. مواخذے کا تو یہی طریقہ ہے پارلیمنٹ موجود ہو, لیکن اگر واقعی کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جو غیر ذمہ دارانہ ہے, اتنی بڑی ہے, تو صدر مملکت کو خود یہ فیصلہ کر لینا چاہیے بجائے اس کے ان کا مواخذہ کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.